اچھا تو عالمی سطح پر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ دنیا میں طاقت کے جو مراکز تھے وہ اب بدل رہے ہیں۔ آئیے اس پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ساری بات ایک بہت ہی سخت وارننگ سے شروع ہوتی ہے۔ اس نئی بٹی ہوئی دنیا میں اگر ممالک نے ہوشیاری سے کام نہ لیا تو وہ طاقتور نہیں بلکہ شکار بن جائیں گے۔ یہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے جو راتوں رات آ گئی ہو، یہ ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہے۔ معاشی اور سیاسی طاقت اب مغرب سے نکل کر باقی دنیا کی طرف جا رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا سے آگے بڑھ رہے ہیں جس کا ایک واضح لیڈر تھا، اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں جہاں طاقت کے کئی مراکز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاشی میدان میں یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ ممالک اب بہت سوچ سمجھ کر اپنے تجارتی پارٹنرز بدل رہے ہیں تاکہ وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ معاشی تبدیلیاں کتنی تیزی سے ہوئی ہیں۔ صرف چند سالوں میں عالمی تجارت کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ $1 ٹریلین! یہ رقم اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ صرف ایک مارکیٹ پر انحصار کرنے کے بجائے الگ الگ مارکیٹوں سے تجارت کرنے کی حکمت عملی کتنی کامیاب رہی ہے۔ اور یہ چارٹ بالکل صاف دکھاتا ہے کہ یہ سرپلس کہاں سے رہا ہے۔ عالمی تجارت کا بہاؤ واضح طور پر ایک نئی سمت میں جا رہا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف چین کی نہیں ہے۔ گلوبل ساؤتھ کے ممالک اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ تجارت اور سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ معیشت سے ہٹ کر یہ تبدیلیاں جیو پولیٹیکل بھی ہیں۔ ممالک اب نئے گروپس بنا رہے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ہر طرف سے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ اور یہ تنظیمیں جیسے برکس اور شنگھائی تعاون تنظیم دراصل درمیانی طاقتوں کو ایک پلیٹ فارم دے رہی ہیں تاکہ وہ روایتی مغربی اتحادوں سے باہر بھی اپنی آواز بلند کر سکیں۔ یہی وہ اہم حکمت عملی ہے جسے بہت سے ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے وہ اپنی آزادی بھی برقرار رکھتے ہیں اور اپنے فائدے کو بھی زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال سعودی عرب ہے۔ وہ اپنے اسٹریٹجک اہداف پورے کرنے کے لیے ایک طرف چین کے ساتھ معاشی تعلقات مضبوط کر رہا ہے تو دوسری طرف ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی بحال کر رہا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے معاہدے بھی کر رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب صرف گلوبل ساؤتھ میں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ یورپ میں امریکہ کے پرانے اتحادی بھی اب اپنی سیکیورٹی پر دوبارہ غور کر رہے ہیں اور ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو ان تمام معاشی اور سیاسی چالوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب طاقت کس کے پاس ہے؟ اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتا ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ درمیانی طاقتیں اب صرف آرڈر نہیں دے رہیں بلکہ وہ مینیو لکھنے میں بھی شریک ہو رہی ہیں۔ اس نئے دور کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی سپر پاورز کو ان بڑھتی ہوئی بااثر قوموں پر زیادہ توجہ دینی ہوگی اور خود کو اس نئی حقیقت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب ابھی اسی وقت طے کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے دور کی سب سے اہم عالمی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔